پھر فائدہ کیا اگر آپ وہی بات کر رہے ہیں جس کی ایکسیپٹنس ہے تو آپ سو کالڈ ایجنٹ آف چینج کیسے بنیں گے؟ پھر آپ لوگ آتے ہیں اور آ کر ہمارے ہر ایونٹ کے اندر جو ہے آبزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو ہے وہ تمام ایونٹ کے پوسٹر کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے. بچے ہمارے بھی ہیں، گولی ہمیں بھی لگتی ہے، تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے، جذبات ہمارے بھی ہیں. اچھا، یہ بات کرنا شاید میں جذباتی نہ ہو جاؤں، اس میں تھوڑا اپنے آپ کو کمپوز کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج کرٹیکل کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں حاشر ابن ارشاد، اور آج میرے ساتھ ایک بہت اسپیشل مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم عمومی طور پہ یہ مہمان ہمارے پاس کم ہی آتے ہیں، لیکن یہ ہمارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور بہت سے حوالوں سے یہ بات جو ہے یہ پاکستان کے سائنٹیفک، آرٹ اینڈ لٹریری سین کے حوالے سے جو ہے ایک نیا زاویہ جو ہے وہ سامنے لائے گی. وہ چیزیں جو ہمارے یہاں اب آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں. عمیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور لیکن آج ہم نے انہیں جس حوالے سے بلایا ہے وہ ہے بلیک ہول کا قیام. بلیک ہول کی جو بلیک ہول سے وابستہ لوگ رہے، جن میں سے میں بھی ایک شامل ہوں، اس میں سے ہمارا بھی وہ کیا تھا جی، انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل کر لیں، یا ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستہ میں. تو پہلے دن سے تھوڑی سی چیزیں ہم نے بھی ساتھ دیکھیں، اور عمیر پہلے دن سے اور اب تک ساتھ ہیں. اور عمیر جو ہیں وہ جسے ہم اردو میں روح روا کہتے ہیں، جو ہمارے ایک دوست کہتے ہیں روح و روا ہوتا ہے، لیکن بہرحال تو وہ اس کی جو اس کے بیہائنڈ دا اسپرٹ بیہائنڈ بلیک ہول اینڈ دی فورس بیہائنڈ بلیک ہول از عمیر چودھری. اور یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آئیں آپ سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ سے بہتر اس موضوع پہ کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا. عمیر جی بہت شکریہ. ایک تو مجھے آپ نے کہا، اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، تو آپ کو پتہ ہے میں اس موضوع پر کم بات کرتا ہوں جی، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہاں انکار کی گنجائش موجود نہیں ہے، تو جناب میں حاضر ہوں جو مزاج یار میں آئے، جتنی میرے اندر سمجھ ہے میں ایمانداری سے جواب دینے کے لیے. اچھا، میں بلیک ہول پہ آنے سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک کاروباری شخص اور ایک انتہائی کامیاب کاروباری شخص جو ہے اسے کیا سوچتی ہے کہ وہ بلیک ہول جیسے انیشیٹو میں حصے دار بنتا ہے؟ ہاں، یہ سوائے جنون اور دیوانگی کے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا جواب میرے پاس کوئی ایسا معقول جواب نہیں ہے، کیونکہ اس خطے میں جو عمومی رواج ہے وہ یہی ہے کہ آپ مسجد کو چندہ دیں گے، آپ جو ہے کوئی مدرسہ کھڑا کر دیں گے، آپ کوئی ہسپتال بنائیں گے، کوئی تعلیمی ادارے بنائیں گے، تو فلم تھراپی زیادہ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو سوچ ہوتی ہے، میں شاید میری سوچ شروع سے ایسی تھی، لیکن مجھے بھوک نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ آپ اپنی مرضی یا اپنی مرضی کی ایک شخصی آزادی فائنینشیل آزادی کے بعد ہی شروع ہوتی. تو فائنینشیل آزادی شاید وہ میری مجبوری تھی کہ مجھے ایک کامیاب بزنس مین بننا جو تھا وہ میری ایک مجبوری تھی سروائیول کے لیے. اور جیسے ہی وہ میں نے سرٹن ٹارگیٹ اچیو کیا، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ الجھا ہی رہا. میں نے اپنی زندگی کے کچھ ٹارگیٹ بنائے تھے کہ 35-37 سال کے اندر اگر میں نے اپنے سرٹن ٹارگیٹس فائنینشیل اچیو کر لیے تو میں اس کے ساتھ ساری زندگی الجھا نہیں رہوں گا، اور میں اس کو ایک لمبے کیریئر کے طور پر نہیں، پھر میں وہ کروں گا کہ جو میں نہیں کر سکا. تو میوزک بھی میرا پیشن تھا، اور کتاب پڑھنا بھی میرا جو تھا وہ شوق تھا شروع سے، اور پھر کچھ دوستوں کی کمپنی بھی مجھے ایسی میسر آئی. تو میں اکیڈیمیا سے میرا تعلق تو نہیں ہے، لیکن ان سے جڑا میں بہت نوجوانی سے ہی میں ان سے جڑا رہا. تو یہ خیال جو تھا نا وہ میرے دماغ میں بہت بچپن کے اندر ہی تھا کہ ایک سرٹن مجھے لیول کی اچیومنٹس کرنے کے بعد، اس کے بعد جو میرے دل کے قریب پروجیکٹس ہیں مجھے اس کا حصہ بننا ہے. تو یہ وجہ شاید ہے. اچھا، اب بلیک ہول سے ویسے تو تقریباً سارا پاکستانی تقریباً واقف ہو گیا ہے، لیکن جو لوگ اس کے بارے میں کم معلومات رکھتے ہیں ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ بلیک ہول بنیادی طور پر اسلام آباد میں کام کرتا ہے. یہ ایک بالکل ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور جب سے یہ شروع ہوا ہے، وہ تو ہسٹری ہم عمیر سے ہی سنیں گے، تب سے سائنس کے ضمن میں، آرٹس کے ضمن میں، لٹریچر کے ضمن میں، بک لانچز، مختلف کرٹیکل ایشوز کے اوپر بات چیت، اور اس حوالے سے اس نے اپنی ایک جگہ، اپنا ایک مقام بنایا ہے. پاکستان میں ایسے بہت کم انیشیٹو جو ہے وہ کہ رہے ہیں. ہمارے ذہن میں 2-4 نام ہی سوچ سمجھ کے بڑا آتا ہے. پاک ڈی ہاؤس تھا ایک زمانے میں، ہم کافی پلانٹ پہ ہی کام کیا کرتے تھے. T2F پہ کام کیا ہوا کرتا تھا 2nd فلور کے اوپر. یہاں کچھ خاص کے نام سے ایک ادارہ کبھی ہوتا تھا، وہاں پہ کچھ کام ہوتا تھا. تو یہ جو ساری اسپیسیز ہیں یہ ایک ایک کر کے یا تو ختم ہو گئیں یا
وقت کے گردش حالات کی نظر ہو گئی. تو بلیک ہول کام کر رہا ہے، بٹ یہ کام بڑا مشکل کام ہے، اور یہ کیوں مشکل ہے یہ ہم اب بات کریں گے. اور ابھی میں کل بلیک ہول کی یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو 1300 ویڈیوز وہاں پہ پڑی ہیں، یعنی وہ 1300 پروگرام وہ ہیں جو کہ ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے، یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے 1000 سے زیادہ پروگرام ہو جانا، بلکہ اصل نمبر جو ہوگا وہ تو شاید اس سے کافی بڑا ہوگا. تو میں پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ایک کہانی کہ بلیک ہول کا آئیڈیا کہاں سے آیا. سب سے پہلے تو یہاں سے مجھے بتائیں، آئیڈیشن پہ چلتے ہیں. چلیں آئیڈیاز کیسے آیا جی. میں اس سے پہلے ایک بات کر دوں. آپ نے خیر وہ کہہ ہی دیا کہ اصل نمبر کہیں بہت زیادہ ہوگا، تو اصل نمبر 2000 سے اوپر کراس کر چکا ہے. جو ہم نے آن ایئر کیے ہیں وہ ہیں کچھ آف ایئر بھی جو تھے ہمارے ایونٹس ہیں، لیکن جو ایونٹس وہاں ہو چکے ہیں وہ 2000 سے اوپر نمبر کراس ابھی تک کر چکا ہوں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا. آئیڈیا ایسے آیا کہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ بات رہی تھی کہ انفرادی طور کے اوپر بہت سارے دوست کام کر رہے ہیں، اپنے کالمس بھی کچھ لکھتے ہیں ڈرائنگ رومز کے اندر، جس طرح آپ نے کہا کچھ پہلے یہ بات ہوتی بھی T2F کی آپ نے ذکر کیا. میرا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے. میرا ویژن اس میں تھا ایک یونیورسٹی بنانے کا. میں نے تب اس کی فیزیبلٹی بھی بنائی تھی کہ تقریباً 10 بلین کی اس وقت پاک روپیز کے اندر. میرا یہ خیال تھا کہ کیوں یہاں پر MIT جیسا، ہارورڈ جیسا ایک ادارہ کیوں پاکستان میں نہیں بن سکتا. تو میں سوچنا بڑا تھا، لیکن میں اپنے پیر ہمیشہ زمین کے اوپر رکھتا تھا. سوچ ضرور آپ بڑی رکھیں، لیکن اپنی دیکھیں کہ وہ پریکٹیکل ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بہت عرصے سے ایک دل میں ایک خیال تھا، اور چونکہ اکیڈیمیا سے تعلق بہت سارے دوست تھے تو میں سمجھتا تھا کہ ایک انسان کو اپنی اسٹرینتھ، ویکنیس، اپورچونیٹیز اور تھریٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اپنی اسٹرینتھ کو بروئے کار لا کر آپ کوئی پروجیکٹ بنا سکتے ہیں یا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اتنے قابل دوست، پڑھانے والے پروفیسرز پوری دنیا میں اگر آپ کے حلقہ احباب کے اندر ہوں تو میرے ذہن میں آتا تھا ان سے استفادہ ضرور حاصل کرنا چاہیے اور کوئی ادارہ یہاں پر بنایا جا سکتا. اور اس سے پہلے ضروری تھا کہ کچھ ٹیم اکٹھی کی جاتی، کیونکہ ایسے تو نہیں بنتا. تو سوچ تو یہ تھی. اچھا، اب آئیڈیا اس کا کیسے آیا کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ساتھ جب وہ FC کالج میں پڑھاتے تھے تو 3 نمبر بنگلور کو الاٹ ہوا تھا وہاں پر. تو کچھ شام کی محفلیں وہاں پر ہماری. یہ کون سا سن ہے؟ یہ سن ہے 2017 کا. 2017. ٹھیک. محفلیں تو پہلے، لیکن یہ جو آئیڈیا کی آپ نے مجھ سے پوچھا تو یہ 17 میں جو تھی، 17-18 میں یہ بات ہوتی تھی کہ اب جو ہے وہ یہاں پر کسی ایک ادارے کی گنجائش موجود ہے. لوگ اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر کام کر رہے ہیں. پرویز صاحب بھی لکھ رہے تھے، آپ بھی لکھ رہے تھے، اور بھی ہمارے جتنے دوست ہیں، اب میں کیا نام لوں، آپ جانتے ہی ہیں خیر سب کو. تو ایک انفرادی کوشش تو سب جگہ کے اوپر ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ یار اس کو کوئی ایک ایسی پلیٹ فارم بناتے ہیں کہ جہاں پر ہم مل بیٹھیں، اور مل بیٹھنے کے بعد جو ایک متبادل نقطہ نظر ہے، ان کے پاس بہت پلیٹ فارمس ہیں. ہر ممبر، ہر مسجد، ہر جگہ کے اوپر ایک گفتگو جو ہے ان کے پاس کرنے کی گنجائش موجود ہے. اور معاشرے کے اندر بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر گلی میں ایک بلیک ہول ہونا چاہیے، کیونکہ سوالات تو شاید ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، لیکن ان کے جوابات دینے والے لوگ بہت کم ہیں. اور وہ جو لوگ ہیں وہ اپروچ میں بھی نہیں ہیں. وہ بہت کم ایسا ہے کہ وہ، اور جبکہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں جب ان میں کریوسٹی پر تجسس آتا ہے تو جو جوابات ان کو دیے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا ایک مزید سبب بنتے ہیں. نہ پیرنٹس کے پاس پیرنٹنگ کے لیے کچھ بتانے کے لیے ہے، نہ استاد کے پاس یہاں پر. تو یہ جو 75-78 سال کے اندر جو بگاڑ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کوئی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اور جو صحیح جواب ہے وہ نہیں دیتے، بلکہ مطالعہ پاکستان کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پڑھا کر. تو اچھا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا صحیح جواب آپ کے نزدیک کیا ہے، وہ ثواب ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں کے نزدیک غلط. تو آپ اسے صحیح جواب کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ میں اس وجہ سے ڈکلیئر کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ متبادل نقطہ نظر. اوکے، کاؤنٹر نیریٹو. جی کاؤنٹر، متبادل نقطہ نظر. وہ ذرا متبادل نقطہ نظر کو ذرا ڈیفائن کریں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر جو بھی آپ نے تاریخی یہاں پر ایک نیریٹو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا قیام پاکستان کے بعد جو ایک جب آپ کے پاس 33% فوج آ گئی اور آپ کے پاس 18-19% کے وسائل آ گئے اور 19% کے قریب مائنورٹیز آ گئیں، تو شاید اسی وقت یہ تعین ہو گیا کہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اتنی بڑی فوج کا، تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں سے اپنا کیک نکالنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اور اس کے بعد اپنے اس جواز کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ کیا گیا. اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں آئیڈیا کی طرف واپس آ جاتا ہوں. تو پرویز صاحب سے روز اس کے اوپر
بات ہوتی تھی کہ ایک ادارہ بنایا جائے جہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر تو کم سے کم یار بات تو کر سکیں نا, پھر اگلا دیکھتے ہیں کہ اگلا اسٹیپ کیا کرنا. کہنے لگے کہ یار آفٹر یو, وہ ہمیشہ ٹال دیتے تھے, آفٹر یو آفٹر یو. اچھا, ان کو ہود بھائی صاحب کو جو ہے وہ ایف سی کالج نے نکال دیا. بہت سارے لوگ جو اس سے ہیں اس کی تاریخ جانتے ہیں, تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو وہ اسلام آباد واپس آ گئے پھر. تو اس کے بعد انہوں نے ایک روز مجھے فون کیا کہ یار تم آؤ ذرا, تو ایک مشورہ کرنا. ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, تو ان کو غالباً شنگھائی یونیورسٹی تھی اگر مجھے صحیح طریقے سے یاد آ رہا ہے, تو وہاں سے کوئی ٹینیور آفر ہوا جس میں ریسرچ بھی تھی اور پڑھانے کا بھی تھا, اور وہ بہت معقول انکم تھی, لاکھوں ڈالر کے اندر تھی, ٹکٹس تھے اور جو بھی تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک آفر آیا, اور یہاں تو پاکستان میں مجھے اب کہیں پڑھانے نہیں دیا جا رہا, اور لم سے پہلے نکال دیا, پھر ایف سی سے نکال دیا, تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا جی مشورہ یہ ہے کہ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں تو پیسہ تو آپ کا کبھی بھی زندگی کے اندر جو تھا وہ کوئی فوکس رہا نہیں تھا, اور جو کام آپ نے کیا ہے ایز اے سوشل سائنٹسٹ وہ بھی اچھا کیا, لیکن تعلیم کے اندر آپ کا جو ایک مقام ہے اور ایک جو آپ کی جگہ ہے, میں اس کا معترف تھا بہت زیادہ. تو میں نے کہا کہ اگر آپ 73 کے اندر پاکستان چھوڑ کر نہیں گئے, اور جب آپ ایم ایل ٹی سے پی ایچ ڈی اپنی کر جب آئے تھے تو تب آپ پاکستان چھوڑ 50 سال اگر آپ نے یہاں پر دے دیے, تو اب عمر کے اس حصے کے اندر اگر آپ کے یہ ذہن ہے کہ میں پاکستان چھوڑ جاؤں اور چائنا جا کر جہاں پر زبان کے بھی مسائل ہیں, تو پیسہ بھی آپ کا فوکس نہیں ہے, باقی چیزیں بھی فوکس نہیں ہے, تو چلیں کچھ اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک ہمارے اور دوست تھے حارث نسیم, وہ امریکہ میں کارڈیولوجسٹ تھے, وہ ایک روز یہاں پر آئے ہوئے, اور اسلام آباد کلب کے اندر ہم تینوں بیٹھے, اور بیٹھ کر ہم نے سوچا کہ چلو اب ایک انیشیٹو یہاں پر لیتے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ لاہور میں لیا جانا, کیونکہ میں لاہور بیس تھا, تو میرا خیال تھا کہ وہاں پر آپ کو لوگ بھی زیادہ لاہور میں مل جائیں گے, میوزک کے لیے بھی زیادہ, تو وہ کلچرل ہب ہے. ہاں, لیکن جو ہمارے پرویز صاحب شاید اب اتنے زیادہ ٹریول نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ چلو ایک پائلٹ پروجیکٹ یہاں اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے. تو یہ 3 لوگ بیٹھے, حارث نسیم کا بھی نام نہیں آتا, لیکن جب بلیک ہول کی 1-2 دفعہ سالگرہ ہوئی تو اس میں میں نے اس کو, آپ بیٹھے ہی تھے اس میں, اس کو میں نے بلایا بھی تھا اس کو میں نے. تو حارث, میں اور پرویز نے اس کو فائنل کیا, اور حارث چونکہ امریکہ کے اندر تھے, پرویز کا یہ شعبہ نہیں تھا, اور میرا چونکہ ایڈمنسٹریشن ایک میری اسٹرینتھ تھی اور ادارے بنانے مجھے آتے تھے زندگی کے اندر, تو یہ پھر میرے ذمہ آ گیا. تو تب پھر میں تو فٹ بال کی طرح جو تھا نا, بلکہ وہ ڈاکٹر عبدالحمید نیر ہمارے دوست ہیں, وہ کئی دفعہ کہا کرتے تھے کہ موٹر وے کی جو ہے نا سڑک پہ تمہاری گاڑی کے نشان پڑ گئے ہیں, تو تم نے اتنا آیا. لیکن آئیڈیا اس طرح سے جو ہے نا اس کا ہوا. اور یہ کون سا سال ہے؟ یہ کووڈ کے بعد کی بات ہے, 2021 کی بات ہے, 21 کی بات ہے, کیونکہ کووڈ میں پھر ہم رک گئے تھے اس کے اوپر, تو وہ 2 سال تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے ویسے ہی رک گئے. تو 21 میں جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر کیا, تو ایسے اس کا آئیڈیا آیا. تو 21 میں جو آپ کا جب یہ شروع ہو رہا تھا, تو آپ کے کور گروپ میں کون کون لوگ شامل تھے؟ ہاں, تو سب سے پہلے جب ہوا تو یہ ہم نے مشل بکس کا یہ پروجیکٹ تھا, تو مشل کے جو بورڈ ممبرس تھے وہ ہم نے لیے, لیکن ہم نے اس کی کمیٹی بنائی, مینجمنٹ کمیٹی بلیک ہول کی, ہم نے ایک بالکل علیحدہ سے مینجمنٹ کمیٹی بنائی تھی, اس میں 5 بورڈ ممبرس تھے. تو سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ ہم ایک ٹیم بنانی ہے. تو ٹیم بنانے کے لیے ضروری تھا کہ اسلام آباد کے اندر میں اتنے لوگوں کو جانتا نہیں تھا, اور میری اسٹرینتھ لاہور میں زیادہ تھی, اور لاہور سے کوئی, یہاں پر ہم نے 1-2 لوگ دیکھے, لیکن وہ سیٹل ہونے کے لیے اسلام آباد میں اس وقت تیار نہیں تھے. تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ایک سی او کو ہائر کرتے ہیں جو یہاں کے ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم وہاں پر کریں گے. اور اس ضمن میں پرویز صاحب کی آپ سے مشاورت ہوئی ہو, آپ کو یاد ہوگا وہ دن جب انہوں نے مشاورت کی تھی. تو پھر ہم نے 5 یا 6 انٹرویوز کیے تھے سی او کے لیے. تو اس میں ہم نے جن کو فائنل کیا وہ تھی ڈاکٹر زنیرہ ثاقب. اس کے بارے میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں, شاید میں نے آپ کے ساتھ اس کا ذکر پہلے نہ کیا ہو, لیکن لوگوں کو بھی توسط سے پتہ چل جائے گا. تو جب ہم نے 5-6 انٹرویو کیے, اور جب ڈاکٹر زنیرہ ثاقب جن کو ہم نے فائنل کیا تھا, تو جب ان کا سارے بورڈ ممبرس نے انٹرویو کیا, تو میں نے جب زنیرہ چلی گئی انٹرویو دے کر, تو میں نے پوچھا کہ پرویز صاحب سے پوچھا آپ کتنے نمبر دیتے ہیں 10 میں سے؟ انہوں نے کہا 9. سلمان شاید بیٹھے تھے, اکرم راجہ شاید, انہوں نے کہا 8. عبدالحمید نیر سے پوچھا, انہوں نے کہا 10. ڈاکٹر سعدیہ منظور سے پوچھا, انہوں نے غالباً کہا 9. تو سب کی ریشو تھی. تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنے نمبر دیتے ہیں, تو میں نے کہا 2. انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ تو دوران انٹرویو زنیرہ ثاقب کی, چونکہ ڈاکٹر زنیرہ ثاقب کی ایک اپنی کمپنی تھی, میرا فیوچر کے نام سے وہ کام کرتی تھی, تو میں نے ان کو کہا انٹرویو میں, میں نے ان کو پوچھا کہ آپ یہ 2 چیزیں کیسے چلائیں گی اکٹھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی وہ اس طرح ہے, تو انہوں نے اس کو بتایا.
تو میں نے وہاں پر میرا یہ خیال تھا ایز اے پروفیشنل کہ ایک آدمی 2 کشتیوں کا سوار کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر اپنا کام چھوٹا بھی ہے تو آپ کو اس میں پوری انرجی دینی چاہیے, اور اگر دوسرا کرنا ہے تو پھر آپ کو, اگر آپ کو جاب کرنی ہے تو اس میں. تو میرا خیال تھا کہ کل کو اگر اس میں چھوٹی سی بھی اپارچونیٹی ان کو ملے گی تو ان کی پہلی پرائرٹی جو ہے وہ ان کا بزنس ہونا چاہیے. تو میں نے ایک ڈسینڈنگ نوٹ لکھ دیا کہ یہ تو 6 مہینے کے اندر چھوڑ جائیں گی, اور میں اس کا بالکل بھی جو ہے حق میں نہیں ہوں کہ زنیرہ کو ہائر کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے بورڈ کا اکثریت کی فیصلہ تھا, تو میں اکیلا اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو زنیرہ کو ہم نے ڈاکٹر زنیرہ ثاقب کو ہائر کر لیا. لیکن یہ سب سے اچھا فیصلہ دا بلیک ہول کے اندر جو کیا گیا تھا وہ یہی فیصلہ تھا, کیونکہ ایک اچھا سی ای او جب آپ کو مل جائے, اور جس پیشن کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ مل کر ٹیم بنائی, اس ٹیم کی موجودگی کے بغیر اس ادارے کی ترقی ممکن نہیں تھی. اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے, میں برملا اس بات کا اظہار بارہا کر چکا ہوں, اور ڈاکٹر زنیرہ ثاقب کے میری پریڈکشن کے عین مطابق 6 مہینے کے اندر اندر چھوڑ جانے کے باوجود بھی جو ہے جو بنیاد وہ کھڑی کر کے چلی گئی تھی وہ آج تک اسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر جو ٹیم بنائی وہ ڈاکٹر زنیرہ نے اور میں نے, ایک بلڈنگ ہم نے یہاں پر ہائر کی جو ایک بالکل ہی جس کی گرے اسٹرکچر, آپ کہہ لیں گرے اسٹرکچر کے اوپر کھڑکیاں بھی نہیں لگی ہوئی تھی. تو وہ ہم نے 40 دن کے اندر جو ہے میں نے ان کو کچھ گائیڈ کرتا رہا. لیکن ظاہری بات ہے کہ میں لاہور میں تھا, تو جو بنیادی کردار تھا وہ انہی کا تھا. اور پھر ہم نے ٹیم ہائر کی, اور 40-45 دنوں کے اندر ہم نے اس بلڈنگ کو جو ہے جس طرح سے سوچا تھا, اس بلڈنگ کے اندر ہم نے ایک گراؤنڈ فلور کے اوپر, یہ ایک 5 مرلہ کی بلڈنگ تھی G11 سیکٹر کے اندر, آپ تو جانتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں جانتے میں ان کے لیے بتا دوں. تو اس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر ہمارے پاس ایک لائبریری ہے, پبلک لائبریری ہے, جس میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, ٹمپریچر ہے ہیٹ اینڈ کول, سردیوں اور گرمیوں کے لیے. وہاں پر کتابیں ہیں, اور آپ کو کوئی پیسہ دیے بغیر آپ ادھر آ سکتے ہیں, اور صبح 8 بجے سے لے کر رات غالباً 10 بجے تک آپ وہاں پر کتاب پڑھ سکتے ہیں. CSS کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں. اس کے فرسٹ فلور کے اوپر ایک سائنس لیب ہے. اس سائنس لیب کے اندر بہت سارا جو ہے ایکسپیریمنٹس کا اکوپمنٹ میں خود USA سے لے کر آیا, ڈاکٹر پرویز صاحب کچھ لے کر آئے, کچھ یہاں پر ہم نے اسٹیبلش کیے. اور اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کے بہت سارے اسکولس اور ان کے بچے وہاں پر آتے ہیں, جن کو جو بھی وہ اس وقت سائنس کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو بھی ان کا ٹاپک ہوتا ہے, اس کے ایکسپیریمنٹس ہم ان کو وہاں پر کرواتے ہیں, اور اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہیں. اور بچے, اور وہ فیڈ بیک تو کبھی ایسا ہو کہ ان اسکولس میں جایا جائے اور ان سے پوچھا جائے. اور بیسمنٹ میں اس کی ایک 60 کیپیسٹی کا ایک آڈیٹوریم ہے, جہاں پر روز شام کو پچھلے 3.25 سال سے ہر روز شام کو ایک موضوع کے اوپر کوئی ایکسپرٹ آتے ہیں اور مفاد عامہ کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں. اچھا, یہ مجھے تاریخ یاد ہے. مجھے کراچی سے نا ہماری دوست ہیں بیگل, ان کا فون آیا کہ آپ, اور وہ پھر ہمارے ایک اور مشترکہ دوست ہیں ملاحت جو IBA میں ہوتی ہیں, تو میرا چونکہ میں خود بھی IBA سے ہوں, کہ آپ پرویز صاحب سے مل لیں تو یہ اس کا کر لیں, بلیک ہول کو دیکھ لیں, وائی ڈونٹ یو جوائن اٹ ایز اے CEO. جی تو میں پرویز صاحب سے ملا, میں نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتا, بیکاز میرا تو اب مطلب نہ وقت ہے نہ اس قسم کی انرجی سے. تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں 2-3 لوگ, تو وہ آپ کریں. اور پھر کچھ اور میں نے جاویز دیں, تو پتہ نہیں وہ ان کا کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا. تو وہ مجھے یاد ہے وہ پہلا دن تھا جب میں نیر صاحب تھے, سعدیہ تھیں, پرویز تھی, انہیں کے گھر پہ ملاقات ہوئی تھی. آپ سے اس ملاقات میری آپ سے میری اگلے آپ آئے تھے, بعد ملاقات ہونی شروع ہوئی تھی. تو خیر یہ ہمارا. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں کہ بنا لیا آپ نے بلیک ہول, جی آپ نے کہا جی یہ کرنا ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی چیز بنانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کی فنڈنگ کا بہت سے لوگ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں, اگر آپ بتانا پسند کریں کہ اس کی فنڈ انیشیٹو جو لیا گیا, تو فنڈنگ کہاں سے آئی, پیسے کہاں سے آئے اب, اور یہ اب اس کی 4 سال سے ظاہر ہے چل رہا ہے ادارہ, اور آپ کسی سے پیسے ہی نہیں لے رہے, جی بالکل, سب کو فری کرا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اسٹاف بھی ہوگا, جی بالکل, بلڈنگ کا کرایہ ہے جو کہ ایک بہت فینومینل کرایہ ہے. جی بالکل, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ویسے. ہاں جی صحیح گل ہے. تو خیر اینی ویز وہ میں نے اس کو بھی زنیرہ سے بات کی تھی, میں نے کہا تھوڑا سوچ لیں, اور کہا نہیں سب کو پرویز صاحب کو پسند آ گئی ابھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پرویز صاحب کو پسند آنے کا نا, ویسے اس میں جو تھا اس کا پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا. میں آج اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ میں اسلام آباد کے نا اس وقت محلے وقوع سے کوئی خاص واقف نہیں تھا. اچھا, وہ مجھے کہتے تھے یہ دور ہے کوئی جگہ, تو میں کہتا تھا دور کا کوئی
کرائٹیریا کہاں سے دور ہے. ہاں میرے لیے تو لاہور سے اسلام آباد آگے کچھ بھی دور نہیں ہے. 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہونی چاہیے. ہاں تو میرے لیے تو کچھ بھی دور نہیں ہے. میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ دور کہاں سے ہے. تو اگر وہ G14 سے دور ہے تو پھر وہ ایک الگ بات تھی. تو مجھے تب سمجھ نہیں آتی تھی. تو ہم نے ایک G10 کے اوپر ایک بلڈنگ غالباً دیکھی تھی, وہ پسند آئی تھی, اور ایک یہ والی بلڈنگ پسند آئی تھی. اس کی جگہ کو فائنل کرنے کا جو میرے اپنے تجربے کے مطابق تو جو تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ ایک نیبرہڈ مارکیٹ ہے, اور میں کوئی مارکیٹ میں جانا نہیں, کیونکہ آپ کو گاڑیوں کی پارکنگ ایک بڑی چاہیے تھی, تو اس کے ساتھ آپ کو, تو وہ میرے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس پر میں نے اس کو اپروو کیا تھا بلڈنگ کو, کہ نیبرہڈ مارکیٹ مجھے زیادہ سوٹ کرتی ہے. چاہ جائے گا کہ کوئی ایسی مین مارکیٹ میں آپ چلا جائیں جہاں رش ہو, اور میٹرو بھی کوئی زیادہ دور نہیں تھی. تو میں نے جو پریکٹیکل فیکٹر اپنے تجربے کو بروئے کر لا کہ میرے اور فیکٹرز تھے, ان کے فیکٹر تو اور تھے. اچھا, لیکن دونوں کو انسائٹ کر گئے نا کہیں پہ. ہاں, لیکن وہ آپ کے سوال کی طرف کہ جس کی فنڈنگ, تو شروع میں ایسا ہوا کہ جب حارث یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور ہم مل کر اس کو کرتے ہیں. تو طے یہ پایا کہ اس کے اندر میں اور حارث مل کر اس کو جو ہے اس کی فائنینشیل سائڈ کو اور مینجمنٹ کو تو میں دیکھوں گا, فائنینشیل سائڈ کو میں اور حارث مل کر دیکھ لیں گے, اور جو انٹلیکچوئل سائڈ ہے اس کو ڈاکٹر پرویز سود بھائی لیڈ کریں گے. تو اس کی فارمیشن بھی پھر اسی طرح سے, پہلے تو میں نے بتایا کہ جس طرح سے 5 مہینے تک زنیرہ تھیں تو وہی سارے اس کے فیصلے جو تھی وہ کرتی تھیں. تو جب انہوں نے اپنے اسی جو چلیں اس کی طرف بعد میں آتے ہیں, جب وہ گئی پہلے میں اس کو ایڈریس کروں اس بات کو. تو حارث نے اور میں نے مل کر اس کو سٹارٹ کیا, اور جو سیڈ منی تھی وہ ہم نے شروع کے اندر اس کے اندر. تو کوئی خاص اگر میں اس وقت کہوں کہ پچھلے کوئی 2-1 سال سے اس کے پاس کوئی ہے نہیں, اس کو جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی سورس آف انکم اس کا نہیں ہے. اوکے. اور پنجابی چ گئی تو گل پہ ٹول بھی تو پھر جانا پہ تو گل پہ ٹول جا رہے ہیں جو تک ہمت ہے. تو یعنی اس وقت آپ کے, میرا خیال ہے جو آپ کا سالانہ اس کا بجٹ ہوگا وہ کوئی 25-30 ملین تو ہو گیا ہوگا. ہاں, اس حد تک پہنچ چکا ہوا ہے تقریباً, بلا مبالغہ 25 ملین پہنچ چکا بلا مبالغہ. نے یہ کبھی سوچا نہیں کہ مخیر حضرات سے یا آرگنائزیشن سے یا کراؤڈ فنڈنگ کے تھرو کوئی کام کیا جائے؟ ایک انیشیٹو ہے کاؤنٹر اسپیس کے اندر, تو بہت کم انیشیٹو رہ گئے نا. ہاں ہے ہی نہیں نہ ہونے کے. تو کبھی آپ نے یہ سوچا اس بارے میں کہ نہیں سوچا ہی نہیں ابھی تک؟ سوچ آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ سوچ نہیں آتی, سوچ آتی ہے, لیکن مزاج کے اندر نا وہ جو ہے نا, حاجی صاحب کے اللہ بچوں کی زندگی کرے, حاجی صاحب نے 100 روپیہ دے دیا, لاؤڈ اسپیکر نہیں لانا ہوتا ہے, لاؤڈ اسپیکر لانے کی ہمت نہیں جی. تو سوچ تو آتی ہے, لیکن نہ اچھا اپنے لیے بھی بڑی چھوٹی عمر سے میری, آپ کو زندگی کے کچھ اپنی جرنی بھی پتہ ہے, تو میں اگر اپنے باپ سے یا کسی سے نہیں کبھی زندگی میں پیسے مانگ سکا اور اپنی زندگی, تو وہ ہمت سوچ آتی ہے, ہمت نہیں آتی. اوکے. تو ابھی یہ اسی طرح ابھی معاملہ چلے گا؟ اسی طرح ہی چلے گا جی. بلکہ میری جو پرسنل کرائسس لائف کے چل رہے تھے, وہاں پر جو میرے لیے سب سے زیادہ مشکل چیز تھی وہ یہی تھی کہ میں اپنے اداروں کے اندر بھی اس پرسنل لائف کی پرابلم میں شاید میں 3 سال سے کٹا ہوں ہر چیز سے, لیکن یہاں سے لا تعلق ہونا بھی جو تھا نا میرے لیے ممکن نہیں تھا. تو بڑے بیئر منیمم لیول کے اوپر بھی مجھے اس کو دیکھنا پڑا, اور چیزیں اور فائنینشیل چیزوں کے اوپر مجھے اپنی انوالومنٹ کسی حد تک رکھنی پڑی, جو میرے لیے بہت باعث تکلیف بھی ہے, چونکہ میں ہر چیز سے ڈیٹیچ تھا اپنی ذاتی زندگی میں کچھ اس کے لیے. تو لیکن پھر بھی یہاں سے میں کٹ نہیں سکتا تھا, تو اس کے ساتھ رہنا پڑا, اور بہت باعث تکلیف ہے میرے دل میں. اگر آج پوچھیں تو یہ میرے لیے بہت باعث تکلیف ہے, کیونکہ میں اور ایک, لیکن باکیف ابھی سوچتے ہیں اس کے اوپر. اور جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں فلی انوالو رہتا, یہ درمیان میں میرا جو ایک 2.5 سال کا بریک آ گیا, اگر یہ نہیں آتا تو میں شاید اس کو اس طرح نہ رہنے دیتا, میں اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر چکا ہوتا, میرے پاس سسٹینیبلٹی بنا چکا ہوتا, میرے پاس کچھ آئیڈیاز تھے, لیکن چونکہ میری پریزنس نہیں تھی اور میری انوالومنٹ اس حد تک نہیں تھی, تو آنے والے دنوں کے اندر یقیناً ان کے اوپر کام کر کے, اور 1 سال, کیونکہ یہ لمبا عرصہ تو ہم کہیں تو اس کو جب تک یہ سسٹینیبل ہم اس کو نہیں بنائیں گے تو ممکن نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ابھی تھوڑی سی انرجی آتی ہے, بلکہ اگر یہ میری نہ ہوئی ہوتی, مصروفیات نہ ہٹا ہوتا میں اپنے فوکس سے, تو شاید ابھی تک لاہور میں بھی اس کا جو ہے قیام ہو چکا ہوتا. کیونکہ پہلا یہ تھا کہ کھولنے کے سال بعد ہی میرے ذہن میں یہ تھا کہ لاہور کے اندر ایک بڑی جگہ ہے, لوگ آپ کو زیادہ میسر آ جاتے ہیں, یہاں پر روز انٹلیکچوئل گفتگو کرنے کے لیے اتنے انٹلیکچوئل اسلام آباد جیسے شہر سے لانا شاید فنڈنگ سے زیادہ بڑا چیلنج
دوسری طرف کا بھی تھا. تو یوٹیوب سے آپ کو لاکھوں ڈالر کی آمدنی نہیں ہو رہی کوئی؟ ہاں یوٹیوب سے ہماری نہیں لاکھوں ڈالر کی نہیں, ہزاروں کی بھی نہیں ہو رہی. مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا الگورتھم ہے یا کیا ہے. تو کچھ چند 100 کی ہوتی تھی جب انڈیا نے ہمیں بین نہیں کیا تھا, تو چند 100 کی ہوتی تھی. اب وہ چند 100 سے نکل کر 100 کی رہ گئی. تو انڈیا نے آپ کو کیوں بین کر دیا؟ یہ تو اس پہ تو کوئی روشنی ڈالے نا. انڈیا سے آپ تو وہ نہیں ہے وہ جو پاکستان کے غدار ٹائپ لوگ ہیں کہ. ہاں اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم تاریخی وہ ہم دیکھیں نا, تو یقیناً وہ الکندی سے اگر جو ہے نا وہ ہم شروع ہو جائیں اور ابن سینا سے شروع ہو جائیں, ان کو بھی ملون متون سمجھا جاتا تھا, غدار وہ بھی نہیں. تھے. تو پاکستان میں تو خیر آپ کو متون کیا جاتا ہے نا, وہ تو ہو گیا. انڈیا والے کیوں آپ کو کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے بھی کبھی کبھی ہم مودی کے خلاف وہ لوگ بلا لیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ انڈیا کے اندر بھی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو جب تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں, بلو آئیڈ بن جاتے ہیں. تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ نہیں انڈیا کے اندر بھی وہی فارمولا لگنا چاہیے جو ہے انسانیت کا, تو پھر وہاں کا جو رائٹ ونگ ہے اس کو ایسے لگتا ہے کیونکہ وہاں پر بھی ایک نہیں وہ بہت پرومیننٹ. میں نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں تو پھر کوئی 10 لوگ عقل کی بات سن لیتے ہیں, اگرچہ 90 ابھی بھی نہیں سنتے. لیکن انڈیا میں تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے. ویسے وہ عقل کی بات سن لیں گے, ساری بات ہو رہی ہے. جہاں آپ نے بی جے پی کے بارے میں کوئی بات کی یا مودی کے بارے میں بات کی, تو ان کی پوری جو سو کالڈ انٹیلیجنسی ہے وہ اپنے کان بند کر لیتی ہے اور آپ سے ناراض ہو جاتی ہے فوری طور پہ. اتنا میں نے خوفناک ٹلٹ جو ہے نا وہ میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ جس وقت آپ کو انسان کو جو ہے نا, میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, مائنورٹی کی نہیں, وہ تو ہمیشہ سے کلیئر ہی رہیں گے. میجورٹی کے اوپر 2 چیزیں جب میسر آ جائیں نا, ایک آپ کی جیب بھری ہوئی ہو اور ایک آپ کو مذہبی افیون جو ہے نا مل رہی ہو دماغ کے اندر, یہ بڑا جو ہے نا کلر کمبینیشن جو ہے نا میں اس کو سمجھتا ہوں. عمران خان صاحب بھی جب مذہبی ٹچ دیتے تھے, اگر ہماری اکانومی اس طرح سے کریش کر کے یہاں تک نہ آتی, اب یقین مانیے باجوہ ڈاکٹر نبی سب کچھ ویسے جو ہے نا وہ اچھے تعلقات. اب وہاں مودی کے 3 ٹینیور کے ساتھ ہوا یہ کہ 204 بلین کے اندر چلی گئی ان کی جو ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ چلی گئی. اب وہاں پر اکانومی جو ہے نا اس کے 5.6 کے اوپر, تو وہ جو ہے نا جیب بھری ہوئی ہے اور تب پھر مذہب کا فیون بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ عقل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں کہ اس ٹائم پیٹ میں کھانے کو بہت پیسے بھی ہیں اور جو ہے نا عقل کی بات نہیں سنیں گے. تو ہمارے یہاں صرف ایک جگہ سیلف سفیشینسی ہے. اچھا اب یہ بتائیں, یہ میں آپ سے وہ پوچھتا ہوں اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو ڈسکس دا پرسنل ایسپیکٹ ایز ویل. لیکن یہ پچھلے 4 سال میں چیلنجز کیا ہیں؟ آپ ایک چیز چلا رہے ہیں, ایک کام ایسا کر رہے ہیں, مطلب چلیں آپ نے لٹریچر میں بات کر لی, وہ تو سارے کر لیتے ہیں نا, سب ادب کا ہو گیا, یہ ہو گیا, سائنس پہ بھی چلیں سن لیں گے کوئی نہیں. لیکن بہت سے ہم نے ایسے موضوعات پہ, اس میں 2-4 موضوعات پہ میں نے بھی لب کشائی کوئی کی ہے وہاں پہ, اور بڑی جو ہے وہ دلیری کے ساتھ کی, اور بھی تو لوگ. تو یہ وہ جب آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ریزسٹنس آپ کو ملتی ہے. یہ جو ریزسٹنس آپ کو ملی, ایک تو یہ کن کن کوارٹر سے ملی, یہ کس حد تک اس میں شدت گئی, کوئی انسیڈنٹ, کوئی اینیکڈوٹس آپ کے وہ آپ بتانا چاہیں, اور اس ساری ریزسٹنس کے ساتھ جو کہ مجھے پتا ہے کہ ہے, آپ مینیج کیسے کر رہے ہیں اور اس کو آپ فیوچر میں کنٹینیو کیسے کریں گے, کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایسے ہے کہ ایک تو ہم نے شروع سے ایک بات طے کی کہ یہاں پر جو بات ہوگی وہ لائیو ہوگی اور کیمروں کے سامنے ہوگی. یہ پہلے دن کے اوپر ہمارے بورڈ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے چھپانے کے لیے. ہم جو کہیں گے وہ کیمروں کے سامنے کہیں گے اور وہ مفاد عامہ کے لیے کریں گے. اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد کسی بھی شخص کا نہیں ہوگا. ہم نے آج تک کسی کمرشل اسپیکٹ کو بلیک ہول میں کسی کو تشہیر کے لیے بھی نہیں ہم نے آنے دیا کہ کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی تشہیر کرے, یا کوئی مینٹل ہیلتھ کا ڈاکٹر آیا تو وہ بھی آ کر کم سے کم اتنی بات کرے کہ جی میرا کلینک یہاں پر ہے. ہم نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے. تو جو بات ہوگی وہ مفاد عامہ کی ہوگی اور وہ کیمروں کے بالکل سامنے ہوگی. تو جب آپ کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں تو ایک تو ہم بھی محتاط گفتگو کرتے ہیں. ہم وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو محتاط گفتگو سے میری مراد یہ ہے کہ جس کی ایکسیپٹنس ہے معاشرے کے اندر, اس حد تک گفتگو کی. لیکن کچھ یقیناً چیلنجز ایسے آئے, یعنی کہ میں آپ کو یہاں پہ روکوں, پھر فائدہ کیا اگر آپ وہی بات کر رہے ہیں جس کی ایکسیپٹنس ہے, تو آپ وہ سو کالڈ ایجنٹ آف چینج کیسے بنیں گے پھر آپ؟ نہیں, ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں, وہ جس طرح سے آپ اس ایکسیپٹنس کو لے رہے ہیں اس طرح سے میں ایکسیپٹنس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انداز تکلم کے اندر الفاظ کو بیان کرنے کا اس کو جو ہے نا وہ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے.
ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل ہی جو ہے نا لاپرواہی کے ساتھ گفتگو کو اس انداز کے اوپر لے جائیں جہاں پر کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، یا جہاں پر کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے کے اندر ہم نے جتنے بھی ہمارے سپیکرز بھی آتے ہیں، آپ نے بھی وہاں پر لب کشائی کی ہے، لیکن اس میں کسی کی دل آزاری کا جو ہے نا وہ رکھ کر نہیں کیا. تو جتنے بھی سپیکرز آئے گفتگو یقیناً مدلل ہوئی، گفتگو یقیناً اپنے اس کے اوپر ہوئی، لیکن اس تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر ہوئی کہ جہاں پر مکالمے کی فضا قائم رہ سکے. اس جگہ کے اوپر جا کر ہمارے کسی بھی سپیکر نے کوئی گفتگو وہاں پر نہیں فرمائی. دل آزاری تو ہماری ہر بات سے ہو جاتی ہے نا، مطلب آپ نے بات کی ہی کیوں ہے اس پہ دل آزاری ہو جاتی ہے. آپ کہہ ہی کیسے سکتے ہیں کہ نصاب میں جو ہے مذہب زیادہ ہے، آپ سیکولرزم کی تعریف کر ہی کیسے سکتے ہیں. تو دل آزاری یہ تو ہم نے کہیں ہیں، یہ تو اس سے کہیں زیادہ اس سے نہیں. ہم نے بلاسفیمی کے اوپر ابھی جو ہے وہ 2 بڑے ایونٹس کیے ہیں. بلوچستان کے مسائل کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ گفتگو، مسنگ پرسنز کے اوپر ہم نے بیٹھ کر بڑی جو ہے نا وہ، اور بڑے بڑے اور موضوعات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر پورے پاکستان میں کوئی لب کشائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کے اوپر بالکل کوئی لب کشائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی ہم نے ان کی ماؤں کو بلایا ہے جو ہیں بلاسفیمی کے کیسز، اور میں لاہور میں تھا. اب یقین مانیے کہ میں خود جذباتی ہو گیا. وہ آن لائن ایونٹ میں دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے ان کی ماؤں کے خیالات سنے اور میں نے ان کے اوپر جو بیت رہی تھی جب انہوں نے اس کا، تو میں آن لائن دیکھ رہا تھا تو میری بھی آنکھیں جو ہے، تو ہم نے بات مکمل جو ہے نا وہاں پر کی ہے اور تمام موضوعات کو چھیڑا. اور چیلنجز جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اب آج بتا دیتا ہوں آپ کو. تو ایسا ہوا کہ جو ہے وہ ہمیں لوگ آتے ہیں اور آ کر ہمارے ہر ایونٹ کے اندر جو ہے آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ہے وہ تمام ایونٹس کے پوسٹر کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے. ہمارے سارے ٹیلی فون نمبر ہم ان کے گروپ کے اندر ہیں، وہ ہمیں آ کر پوچھتے بھی ہیں، جو آپ کے محکمے ہیں، یہ ایجنسی ہیں جو بھی ہیں، اور وہ آپ ان کے اس ریڈار مکمل پر ہم پر بالکل مکمل ریڈار کے اوپر ہیں. انہوں نے اپنے وہ نظر رکھے ہیں. پھر 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ایک بلوچستان کے اوپر ایونٹ کرنے لگے تھے، تو اس روز جو ہے پولیس آ گئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ ایونٹ یہاں پر نہیں ہو سکتا، دفعہ پتہ نہیں کون سی لگی ہوئی ہے اور اس کو فوری طور کے اوپر بند کیا جائے. مینیجر کو اٹھایا، پولیس کی گاڑی کے اندر ڈالا. اس کو ماڈریٹ غالباً افراد صاحب کھٹک کر رہے تھے. تو اگر آپ کا پاکستان کا ایک سینیٹر یا میرا خیال فرت اللہ بابر بھی، غالباً میں شور نہیں ہوں، لیکن فرت اللہ بابر اور افراد صاحب کھٹک بیٹھے ہوئے تھے. تو اگر 2 سینیٹر آپ کے بیٹھ کر مکالمہ نہیں کر سکتے، کسی موضوع پر بات نہیں کر سکتے، تو آپ وہ جو چیلنجز آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، تو میں نے وہ کھٹک صاحب کو کہا کہ یار اب آپ چلے گئے تو یہ تو کیا کریں گے. تو اے سی بھی آ گئے، ڈی سی بھی موقع کے اوپر آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایونٹ بھی نہیں بند کریں اس کو، اور لوگوں کو سب کو باہر نکال دیا انہوں نے. اور میڈیا وہاں پر آ گیا تو اے سی صاحب سامنے والے فلیٹس کی جو ہے وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ گئے، اور ڈی سی صاحب بھی نظر نہ آئے. اور پھر انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی آپ کس قانون کے تحت یہ کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے رپورٹر تھے. تو انہوں نے کہا DSNG وین تو نہیں ہے، وہ جو بھی ان کے پاس موبائل گیجٹس تھے، تو اس سے انہوں نے سوالات. تو اس قسم کے ایپیسوڈ ہوئے ہیں جی، وہاں پر ہوئے ہیں. لیکن اگین پھر وہی بات ہی ہے جو آپ نے بات کی تھی، پھر فائدہ کیا اگر یہ سارا کام کرنے کے بعد بچے ہمارے بھی ہیں، گولی ہمیں بھی لگتی ہے، تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے، جذبات ہمارے بھی ہیں، لیکن وہ جو اندر کیڑا ہے وہ بھی موجود ہے، وہ بھی نہیں جان چھوڑتا. تو اگر اس سارے کے بعد بھی جو ہے اپنا کیتھارسس نہیں کرنا اور گفتگو نہیں کرنی اور بات ہم کرتے رہیں گے اور جہاں پر ہم سمجھیں گے. اچھا، یہ تو ہو گیا انتظامیہ کا رد عمل. مذہبی حلقوں کی طرف سے کوئی رد عمل آیا؟ مذہبی حلقوں کی طرف سے نہیں، میرا نہیں خیال کہ، یا میرے علم میں نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی مذہبی حلقوں کی طرف سے، حالانکہ ہمارے آس پاس جو ہیں وہ مدارس موجود ہیں اور ہمارے بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اچھا. ہاں، اور ان کو ہم بڑے اچھے طریقے سے نظر نیاز والے ان کے ساتھ نظر نیاز کھا لیتے ہیں، جو نظر نیاز والے نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم جوڑوں کے تحائف جو ہے تبادلہ کر لیتے ہیں. تو اچھے ہم نے مراسم سب کے ساتھ اچھے مراسم رکھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس وقت جو مذہبی طبقہ، خاص طور پر اسلام آباد کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ان میں ٹالرنس زیادہ ہے اور انتظامیہ میں ٹالرنس تھوڑی سی ان سے کم ہے. مذہبی حلقوں کا جو رد عمل آتا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے. اوکے. ہاں، جو ایک خاص مخصوص گروپ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کرتا ہے، تو وہاں پر تو آتا ہے اور روٹین کے اندر آتا ہے. وہاں پر ان پرسن نہیں. ان پرسن اگر ہم کہیں کہ آج تک ہمارے وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹالرنس موجود ہے، اور بہت سارے ایونٹس کے اندر ہمارے مذہبی لوگ شامل ہوتے ہیں، شمولیت کرتے ہیں. اوکے. ڈیکورم بھی ہم نے ایسا بنایا ہوا ہے ڈے فرسٹ سے. میرا خیال ہے کہ ٹیم بھی ہماری اس کے اوپر ٹرینڈ ہے. ہم بہت ہی شائستگی، جس طرح میں نے پہلے کہا، شائستگی کے ساتھ آپ مکالمہ کریں، آپ کچھ بھی پوچھیں، ہم کچھ نہیں چھپاتے. ٹھیک ہے. کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں آپ سخت سے سخت سوال پوچھنا چاہیں. اور میں تو کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر یہی سارا معاملہ آپ اپنے ممبر پر کر دیں کہ کیمرہ لگا دیں اور کسی کو سوال پوچھنے پر جھڑکیں مت،
تو یقین مانیں کہ وہاں پر بھی تبدیلی شاید آنے کے امکان ہیں. اوکے. مدارس کے بچے آتے ہیں آپ کے, سننے بھی آتے ہیں, آڈینس میں بھی شامل ہیں, آڈینس میں شامل ہوتے ہیں, سوالات بھی اپنے پوچھتے ہیں. بلکہ آج دوپہر کو ایک لائیو جا رہا تھا, کوئی یونیورسٹی کا گروپ آیا ہوا تھا تو لائیو جا رہا تھا وہاں پر. تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک لڑکا بیٹھا تھا تو اس نے سوال پوچھا کہ اس نے کہا میں مذہبی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں میں اپنی ذات میں پیرالل چلا سکتا ہوں. وہ پرویز بھائی صاحب سے سوال پوچھ رہا تھا, گروپ آیا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے. اور میں اپنے بہت سارے مذہبی لوگوں کو جا کر یہ بات کہتا ہوں کہ تمہیں سائنس کے اوپر بھی یقین رکھنا ہوگا, اپنے مذہب کو تم اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہو اور تم سائنس کے اوپر بھی یقین کر کر چل سکتے ہو. تو پرویز صاحب نے اس کو جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, ہاں لیکن جب تم ڈاکٹر اپنی پریکٹس کرو گے تو دعا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جتنے لوگ مر رہے ہیں اتنے لوگ ہی مریں گے. اور اگر تم ڈیٹا لے لو کہ ہوائی جہاز جو ہے وہ ایمریٹس کا یا کوئی وہ دعا تو نہیں پڑتا اور پی آئی اے دعا پڑتا ہے, تو پی آئی اے کے اگر ریشو تم دیکھ لو گرنے کی, تو بس تم سائنس کے اوپر وہ یقین رکھو اور اس کے بعد تم کچھ بھی کرنا چاہو, ہم تمہارے حق کا بالکل دفاع کرنے کے لیے تیار. اس پہ کاؤنٹر کوشچن تو نہیں آیا؟ کاؤنٹر کوشچن میں نے کیا تھا, میں بتانا نہیں چاہتا, یا میں نے کیا تھا, 2 کیے تھے. اچھا آپ نے تو بچے کو کیے ہوں گے نا سوال؟ نہیں, میں نے پرویز کو کیے تھے. اپنی صفحہ پورس کے آتی آپ بن گئے تھے, آپ اپنی صفحہ کرو. اچھا تو اب مجھے یہ بتائیں کہ مطلب واقف تو ہیں لوگ بٹ پھر بھی آپ کی موضوعات جو ہیں اس وقت, آپ کی کنسنٹریشن بلیک ہول میں, ظاہر اب 4 سال ہو گئے جی, تو آپ کی ایک تو یہ کہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ کیا ہے, اور اس پورٹ فولیو میں آپ کو کیا لگتا ہے ایز این ایڈمنسٹریٹر اینڈ somebody who has been actively involved in the process, کہ کون سے موضوعات جو ہیں وہ تبدیلی کی طرف تھوڑا سا انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور کون سے موضوعات ایسے رہے جو بس رن آف دا مل چلو چل رہا ہے تو ہم بھی چلاتے رہیں. کوئی ایسی کوئی ڈسٹنکشن آپ کے ذہن میں بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیکھیے سائنس کے جو موضوعات ہوتے ہیں نا, وہ پوری دنیا کے اندر ان کی ویورشپ بہت کم ہوتی ہے. خالی یہ نہیں کہ میں پاکستانی کی بات کروں, اگر امریکہ کے اندر بھی اگر آج کو پیور سائنسز کا پروگرام چل رہا ہوگا تو غالباً اس کی ویورشپ میری توقع نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ, وہاں پر بھی تو مخصوص لوگ ہی سنتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا جو موضوعات ہیں وہ سائنس, آرٹ اور کلچر تینوں ہی کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ یہاں پر سائنس سینٹرک ہو چکا ہے. میں اس بات کو, مجھے اس کو ماننے کے اندر مجھے کوئی جو ہے نا وہ دو رائے نہیں ہے, لیکن جو سوشل موضوعات ہیں اس پہ میں بہت خوش ہوں. سائنس سینٹرک اس وجہ سے ہو چکا ہے کیونکہ زیادہ جو ہمارے ایکٹیو ممبرز ہیں وہ سائنٹسٹ ہیں, تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز جب کرتے ہیں, جس طرح سائنس لیبز ہوتی ہیں, مختلف بچے آتے ہیں, وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن وہ پیور سائنسز ہی وہاں پر سیکھ رہے ہیں. اور جو آرٹ اور کلچر کے اوپر موضوعات ہیں اس کے اوپر کھیل پر ہم نے بہت کم کیے ہیں. مجھے ماننے میں کوئی یار نہیں ہے کہ بلیک ہول کے اندر کھیل کے اوپر جو ایونٹس ہونے چاہیے تھے تو وہ نہیں ہوئے. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس موضوعات کو, اور اسی طرح سے میوزک کے کو بہت ہوئے ہیں, بہت ایونٹس ہوئے ہیں, لیکن کوئی پائے کا ہم میوزیشین ابھی تک بلیک ہول کے اندر لے کر نہیں آئے, کیونکہ ایک بہت چھوٹی سی کیپیسٹی ہے. تو ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہم اناؤنس کر دیں گے فری ہوگا تو 60 کی کیپیسٹی میں اگر 600-700 لوگ آ گئے کیا کریں گے, تو کیا کریں گے, اور کسی کو روکیں گے کیا کریں گے, تو اس سے ڈرتے ذرا یہ ایک بھی لمیٹیشنس تھوڑی سی ہیں. ہاں جو موضوعات ہیں نا حساسیت کے, میں بہت خوش ہوں, اور کہنے میں بڑا جو ہے نا کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہوں آپ کو یہ بتانے کے اندر کہ کبھی بھی بورڈ نے کسی ایسے موضوع کے اوپر جو مفاد عامہ کو اور جس میں رسک انوالو ہو, اس میں ہم نے یونانیمس جو ہے نا اس کی اپروول دی ہے کہ نہیں اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے ہمیں. اور بہت ہی تسلی محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ایک دفعہ بھی ہماری اپنی سوچ کے اندر کوئی بھی جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ متزلزل میں نے کسی ایک کو بھی دیکھا ہو کہ اچھا نہیں ہم نے کوئی سیفٹی کی کبھی بات کی ہو کہ اچھا نہیں یار اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, تو ہم اس کے اوپر بالکل بات. چیلنجز جو آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ اسپیکرز کئی دفعہ معقول لوگ ڈھونڈنا جو اس کے اوپر معقول گفتگو کر سکیں, اور اسلام آباد کے اندر مشکل ہو جاتا ہے. اور لیکن پھر ہم نے زوم کے اوپر بہت سارے لوگوں کو کرنے شروع کیے, ہم نے ایونٹس. سسٹینیبلٹی کے لیے کیا آپ کے ذہن میں پلان ہے؟ ہاں سسٹینیبلٹی کے لیے اب میرے ذہن کے اندر کیا بلیک ہول آج سے, سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی بیچ میں, ہم یہ کیسے توقع رکھیں؟ دیکھیے مطلب کہ بلیک ہول آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد, عمیر اگر نہیں بھی ہوں گے, عمیر کہیں اور ہوں گے یا کسی اور چیز میں مصروف ہوں گے, پرویز بھائی اگر نہیں ہوں گے, اور یقیناً نہیں, انسٹیٹیوشن شوڈ بی بگر دین دا پیپل. اگر بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ادارے بڑے ہوتے ہیں. ہاں, تو کیا آپ کو ماڈل ہے؟ ہاں ماڈل یہ ہے کہ ایک تو
ایک ہمارے پاس اگین ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بلیک ہول کی اسٹرینتھ کیا ہے. تو ایک تو میرے پاس ماڈل یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا خوبصورت آڈیٹوریم ہے جس کے اندر پوری فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ہیٹنگ کولنگ کا سسٹم موجود ہے, ریکارڈنگ کا سسٹم موجود ہے, بات ہو سکتی ہے. تو اس کو اسکولس کو اور دوسروں کو اس کو مارننگ کے اندر رینٹ کیا جائے. دوسرا میرے ذہن کے اندر یہ ہے کہ ایک جو ہے نا میوزک کے کوئی جو ہے نا ٹکٹڈ ایونٹس جو ہے نا اسٹارٹ کیے جا سکتے, کیونکہ آرٹ جو ہے نا اس کو آپ ہر وقت فری نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اگر ہم کسی کو بلاتے بھی ہیں ہمیں پیسے دینے ہی پڑیں گے, آرٹسٹ کو تو سنگر کو بھی دینے پڑیں گے, میوزیشینس کو بھی دینے پڑیں گے. تو اس کی ہم مہینے میں کوئی ویکینڈ کے اوپر لوگوں کو کوئی تفریح چاہیے ہوتی ہے, تو کوئی تفریح کا ایسا انتظام کریں جو ٹکٹڈ کر دیں اور وہ ہو صرف ویکینڈس کے اوپر, اور اس سے ہم دیکھیں کہ یار کیا ہم جو ہے نا کچھ ملتا ہے کہ نہیں, یا کچھ جنریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. تیسرا میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں تھوڑا سا بھی اسٹیبل ہوتا ہوں تو پھر میں ایک کوئی ایسا چھوٹا کوئی بھی ایک پروجیکٹ سٹارٹ کروں کمرشل, اور اس کی ساری انکم جو ہے وہ بلیک ہول کے لیے پوری زندگی کے لیے. یہ میں آخری بات کیا, مطلب ایسے انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ عمومی طور پہ چلتے ہیں انڈاؤمنٹ فنڈ کے اوپر. جی, تو انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے جو ہر مہینے اتنی انکم جنریٹ کر رہا ہو کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو, تو کیا مطلب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جو اتنا بڑا آپ کا حلقہ جو حلقہ ارباب ذوق ہے آپ کا, تو ان کے ساتھ مل کے ایک پوری ڈرائیو چلائی جائے پیسے ایک دفعہ, مطلب ظاہر ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے, پیسے لینا بھی بڑا مشکل کام ہے. جی بہت مشکل. پیسے اکٹھے کر کے ایک دفعہ انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا جائے اور اس سے اس کو, ہماری ساری یونیورسٹیاں, سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سارے ناٹ فار پروفٹ انڈاؤمنٹ فنڈس کے اوپر ہی چلتے ہیں. آخری والی بات جو آپ نے کی نا, دوبارہ اس کا اس میں ہو سکتا ہے لائنس شیئر آپ کو ہی ڈالنا پڑے. لیکن میں دوبارہ اسی کا جواب دوں گا اپنے پہلے والے کی مطابقت کے اندر ہی, کہ میں نے آپ کو جو تینوں حل بتائے ہیں وہ اپنے زور بازو کے بتائے ہیں. میں نے کوئی ایسا نہیں آپ کو حل بتایا کہ جو کسی اور کے اوپر. تو میں وہ جو پہلے میں نے کہا تھا کہ جی حاجی صاحب اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, حاجی صاحب نے 100 روپیہ 500 روپیہ دیتا ہے اللہ نہ دے, تو میں جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ کروں گا چونکہ میں, اور ہاں اگر کوئی دوست اگر کوئی آئیڈیا, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک مشاورتی کمیٹی بنائی تھی پہلے, لیکن ابھی پھر اس کو بناتے ہیں, ایکٹیو کرتے ہیں, مہینے میں 2 دفعہ بیٹھیں. میں عقل کل نہیں ہوں, میرے پاس سارے ریسورسز بھی نہیں ہیں, سارے دوست بیٹھیں, یہ سب کا ادارہ میرا اکیلے کا تو نہیں ہے, نہ کسی اور نام سے یہ وابستہ ہے, یہ ہم سب کا. تو پلیز سب لوگ دوست جو میرے ہیں, میں آپ کے فورم کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ میں بالکل اوپن ہوں, آئیں بیٹھیں, وہ اپنے آئیڈیاز دیں. میں نے جتنے آئیڈیاز دیے ہیں وہ اپنے زور بازو کے اوپر دیے ہیں, آپ اگر اپنے زور بازو کے اوپر کوئی, اب ہمارے وہاں پر یہ چل رہی ہے اسٹرانومی کلب ایک چل رہا ہے, اب اس کے اندر سے بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں, وہ ہمارے اسٹرانومی کلب کے اندر ابھی ہم نے کوئی ویک بھی اس کا کیا, اس کی تفصیل مل جائیں گی ویب سائٹ پہ ساری, مجھے اتنی تفصیل اس کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن وہ مل جائیں گی ساری تفصیل. تو وہ جو دوسرے کلبز والے جتنے آئے, وہ کسی نے بینک سے اسپانسرشپ لی ہوئی تھی, کسی نے اس سے, وہ سب چلا رہے تھے. واحد ایک ہمارا تھا کہ جو صرف جو ہے نا اپنے ریسورسز کے اوپر ہی جو تھا چل رہا تھا. تو یہ چیلنج ہے, اگر میں آپ کے فورم کے توسط سے درخواست بھی کروں گا کہ ہاں سارے دوست آئیں, اور اگر کسی کے پاس کوئی پریکٹیکل آئیڈیا ہے تو ویلکم کیا جائے. بس وہ ایک ڈر پھر اسی بات سے لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک کہ وہ پیسوں والی کہانی کے اوپر, آج تک 4 سال میں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا, کیمروں کے سامنے بات کی, کبھی کسی کو موقع نہیں, وہ اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ رکھا جا سکتا ہے, وہ کوئی اتنا ایشو نہیں. ابھی بھی ہمارے آڈیٹس تو رکھیں گے, لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں نا کہ کہنے والے کا منہ تو نہیں پکڑا جا سکتا. تو ڈر جو خوف میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بس وہ کہنے والوں کے منہ تو ابھی بھی کھلے ہوئے بہت سارے, تو چھوڑیں اس کو, اس کی فکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اچھا, بالکل لاسٹ میں, چونکہ اب بالکل ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, تو میں, اور یہ ظاہر ہے اس کے بعد کوئی اور ڈسکشن ہو بھی نہیں سکتی تھی. آپ کا یو ہیو گون تھرو اے پرسنل ٹریجڈی اینڈ ان یور لائف, اینڈ جو آپ نے بات کی کہ آپ 2-2.5 سال جو ہیں اس میں مکمل وقت نہیں دے سکے, تو ایک تو یہ کہ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا بات کرنا پسند کریں اس حوالے سے, اور یہ کہ اس کے دوران اور اس کے بعد فرام ویئر ہیو یو فاؤنڈ دا کریج اینڈ دا ریزالو اینڈ دی اسٹرینتھ ٹو اسٹل سپورٹ اینڈ اسٹل کیری دس پرٹیکولر پروجیکٹ اینڈ دس لیگیسی فارورڈ. اچھا, یہ بات کرنا شاید میں جذباتی نہ ہو جاؤں, اس میں تھوڑا اپنے آپ کو کمپوز کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ چونکہ ہلکا تو جانتا ہے لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں, تو آئی لاسٹ مائی سن اسی سال 1 فروری میں لوکیمیا سے, بلڈ کینسر سے. تو میرا جوان سال بیٹا جو ہے 16 سال کا, تو آئی لاسٹ ہیم. اور اس کے بعد ہی چونکہ 2-2.5 سال کی یہ جرنی رہی ساری, اس کے ٹریٹمنٹ کی بھی اور اس کی تکلیف کی بھی, تو اس میں
آپ اپنی تئی کوشش تو ساری کرتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, اور باپ ہونے کے ناطے جو میں کر سکتا تھا, مجھے نہیں پتا میں نے پورا کیا کہ نہیں کیا, لیکن بہرحال جو بھی کیا تو اس کے رزلٹس جو تھے وہ میں اس کو نائل کو نہیں اپنے ساتھ رکھ سکا. تو اس کے بعد کوئی کریج نہیں ہے میری. جو پیرنٹس آ رہے یا باقی بھی ماں باپ اس جرنی میں, بہت سارے میرے تجربات ایسے ہیں جو شاید میں کسی دن, جن پہ میں باقی کسی دن بات کرنا چاہوں گا. اس بیماری کے اوپر بھی کسی دن میں بات کرنا چاہوں گا, اس بیماری کے پاکستان میں علاج کے امکانات کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا, دنیا کے اندر امکانات کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا, دنیا کے اندر جو پاسبلٹیز ہیں ان کی کاسٹ پہ بھی بات کرنا چاہوں گا, اس کے ریزلٹس پر بھی بات کرنا چاہوں گا. اور یہ ایک ایونٹ کسی دن آپ رکھ لیجئے, میں اس کے اوپر کینسر کے اوپر میں کسی روز بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. اگر کسی گھر میں آج یہ بیماری آ جاتی ہے, آپ یقین مانیے کہ اس 26 کروڑ کی آبادی میں 26 ہیماٹولوجسٹ آنکولوجسٹ آپ کو نہیں ملیں گے, اور جو 26 ملیں گے ان میں سے ایک غالباً یا دو شاید ہوں جو دنیا کے اندر 1 to 10 کے اسکیل کے اوپر 4-5 سے اوپر نہ جاتے. لاہور جیسے اتنے بڑے شہر کے اندر ایک لوکیمیا کا ایک بھی ہسپتال نہیں. اتنا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور پاکستان کا, 2 کروڑ کے لگ بھگ آبادی. جی بالکل ایسے. تو ایک بھی جو ہے وہاں پر جو ہے بلڈ کینسر کا ہاسپٹل موجود نہیں, انکلوڈنگ شوکت خانم جنہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا پروگرام شروع کیا غالباً 2-2.5 سال ہوا. اور کوئی سینٹر کا جو ہے نا, جس کی آپ مانتے ہیں کہ جس کی جو ہے وہ کم سے کم 15 سال 10 سال کے بعد آپ اس کو کم سے کم کو 7-8 ہزار ٹرانسپلانٹ کر چکو. شفا نے 500-700 سے زیادہ شفا نے نہیں کی. کراچی کے اندر آغا خان کے اندر بھی کوئی خاص اس کی جو ہے نا وہ ریشو نہیں. تو کسی دن اس پہ بات کریں گے. لیکن جو کریج ہے نا وہ نہیں ہے جی, بالکل ایمانداری کی بات یہ ہے کہ کوئی سر دست نہ کوئی کریج ہے. ابھی تو بس ایک کٹی پتنگ ہے جہاں پر ہوا لے جائے, اور سروائیول ایک مسئلہ. لیکن کم وہ زندہ انسان زندہ رہنے کے لیے بنا, رونے کے لیے نہیں بنا, خوش رہنے کے لیے بنا. تو لیٹس ہوپ جی کہ نکلیں گے اس سے باہر. اور جو ہے باقی بھی تو اتنے سارے بچے ہیں, وہ بھی تو سارے ہمارے ہی بچے ہیں. اور جو انسان کی جو بقا ہے وہ تیسری جنریشن کے اندر کس نے قبر پر آنا اور کون جانتا اور کیا ہے, اور کس کو یہ خام خیالی ہے کہ کچھ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ جذبات تو بس اسی حد تک ہی ہیں جب تک میری زندگی اور میرے ہی جذبات ہیں. تو لیکن یہ جو باقی بچے ہیں یہ بھی تو سارے ہمارے ہیں, اور ان کی بہتری کس نے سوچنی ہے, اور ان کے فیوچر کو کس نے سیکیور کرنا ہے, جن کو آپ ٹاکسک اور زہر جن کے دماغوں میں گھول گھول کر 78 سال میں اپنے ملک کو یہ کرایا ہے. تو یہ بچوں کے لیے بس یہی انسپریشن ہے. اور ہمارے ملک میں طرح طرح کے کینسر ہیں نا, صرف وہ کینسر نہیں ہے. اور اگین مطلب یو بین این انسپریشن. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ میں خود بہت آپ سے اس حوالے سے آپ کو بڑا ایک سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا اپنے کندھے پہ رکھ کے اتنا بوجھ جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے. اور وہ بوجھ جو ہے وہ صرف اس لیے لے کے چل رہا ہے کہ اس سے کوئی پرسنل منفعت وابستہ نہیں ہے یا کوئی شہرت. کسی کو نہیں پتا تھا میرا خیال ہے عام سفیر کے اندر کہ آپ کا بلیک ہول سے کوئی تعلق بھی ہے, جبکہ بلیک ہول دوست ہے. میں نے کبھی تو وہ آپ کو بھی میں انکار نہیں کر پایا, ورنہ میں نے 2 دفعہ بڑے دبے لفظوں میں آپ کو کہا کہ عاشق بھائی رہنے دیں, عاشق بھائی رہنے دیں. نہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات سامنے ہے. دوسری بات اگین میں وہ مجھے پتا ہے وہ کتنی بڑی, کیونکہ کوئی چیز نہیں, کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا. ماں باپ کا بچوں کی طرف اور بچوں کا ماں باپ کی طرف بڑا مختلف ہوتا ہے. مطلب دس از سم تھنگ وچ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ. آپ کا خیال ہوتا ہے آپ کے بچے آپ کو دفنائیں گے نا, تو ہمارا تو یہی ہوتا ہے. تو وہ ایک اتنی بڑی پرسنل ٹریجڈی سے گزرنا, اینڈ مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے وہ اس نے آپ کو کس طرح توڑا. اس کے باوجود اسٹل یو آر ورکنگ ٹورڈز میکنگ دس انیشیٹو ورک اینڈ گوئنگ فارورڈ. اور شاید یہ ڈیڈیکیٹنگ اٹ ٹو نائل ایز ویل کہ آپ اسی فورم سے کسی دن کینسر میں بات کریں. بہت سے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ شاید ہم اس فورم سے ان کی معلومات میں اضافہ کر سکیں, ان کے لیے کوئی ہیلپ کریٹ کر سکیں. میں چاہوں گا جی اس موضوع کے اوپر, کیونکہ یہ بس یہی ہوتا ہے نا, ہمارا نسب ہمارا شجرہ یہ بالکل بےمانی چیزیں جو ہمارے کام ہیں کسی کے لیے جو کر جاتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے ہم یہی کر جائیں کہ ان کے نام پہ ہم کوئی اس معاشرے کے اندر 2 چیزیں سدھار جائیں, تو میرا خیال ہے وہی بہت ہے. تو ہم اس پہ پھر بیٹھیں گے ایک دن اور صرف اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. مجھے پتا ہے کہ میرا دل اس گفتگو سے زیادہ اس کے اندر میرا جو شوق بھی اور میری ہمت بھی شاید زیادہ بن جائے, کیونکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو وہ سننے کی ضرورت ہے. یہ تو چاہے بلیک ہول کے پیچھے کون تھا یا کیا بات ہے, شاید اس کی اتنی ضرورت, لیکن اس کی بہت ضرورت نہیں, اس کی بھی ضرورت ہے. دیکھیے یہ انسپریشنل اسٹوریز جو ہے نا یہ ہمیں پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ اسٹیو جابس کو دیکھو وہاں پہ, وہ اس کو دیکھو. آپ کو اپنے ارد گرد جو ہے نا لوگ نہیں ملتے
جو آپ کو جن کو دیکھ کر, جن کو مثال بنا کر, جن کو ہیرو بنا کے, جن کو آئیڈل بنا کے آپ چل سکیں کہ یار کسی نے یہاں بیٹھ کے بھی کچھ کیا ہے. آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ جیسے 50, 100, 200 انڈسٹریلسٹ اور ہوں گے. پوچھنا چاہیے نا یار ہر ایک سے کہ بھائی تم نے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن معاشرے میں کیا کنٹریبیوٹ, جو کچھ کر سکتا ہے, جو کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ اس سے تو کیا پوچھنا ہے, جو کچھ کر سکتا ہے اسے پوچھنا چاہیے واٹ از دیٹ یو ہیو گیون بیک ٹو دا سوسائٹی. ناٹ کہ آپ پہ فرض ہے کسی پہ بھی کرنا, لیکن پوچھنا تو چاہیے اور انکریج بھی کرنا چاہیے, پروموٹ بھی کرنا چاہیے. میں تو ایک سادی سی بات سمجھتا ہوں, میری زندگی کے فلسفے بہت سادے اور وہ سارے پریکٹیکل ہیں. میں نے کہیں پر زندگی کے اندر جو ہے نا, میں بہت سادے اس کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا اور سمجھنے کا قائل ہوں. جو علم ہے نا وہ غیر یقینی کیفیت سے نکلنے کے لیے اور نامعلوم کی کھوج کے لیے حاصل ہوتا ہے, جبلتاً یہی ہے. اور بھلائی جو ہے نا وہ صرف اور صرف انسانیت کی بقا کے لیے ہوتی ہے. اس میں کوئی میرے نزدیک میرا بڑا سادہ سا فلسفہ ہے. اس دال کے اندر جتنی مرضی مرچیں, ادرک, دھنیا, دیسی ڈال کے تڑکے لگا کے جس کی خوشبو نے اپنی طرف کھینچنا ہے وہ اپنے اپنے کھینچتا جائے. لیکن یہی بنیادی جو ہے نا چیز ہے کہ علم آپ اپنی غیر یقینی اور نامعلوم کی کھوج کے لیے جائیں گے اور بھلائی اس وجہ سے کریں گے. پتہ نہیں جنت نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی, لیکن جو یہ جو نصیب ہونی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. تو وہی نا جو بھلائی کا جو فلسفہ ہے نا, جو آپ کی باتوں سے جو اب ہمیں جو سامنے ہمارے آتا ہے, یہ بھلائی کا فلسفہ اپنے میرا خیال ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری نسل نہیں سیکھ سکی, ہم سے پچھلی نسل نہیں سیکھ سکی, تو شاید اگلی نسل کو سکھانے کے لیے ہم تھوڑا سا کچھ کر جائیں. چلانا تو انہوں نے ہی ہے, رہنا تو انہوں نے اس ملک میں سارے بھاگ. ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہم نے دیر سے سیکھا وہ جلدی سیکھے. تو وہ اپنے گناہوں کا بوجھ نہ اپنی اگلی نسل میں منتقل نہیں کرنا چاہیے, اور اپنی غلطیوں کا بوجھ بھی اگلی نسل میں منتقل نہیں کرنا چاہیے. ان کو ایک بہتر پاکستان, ایک بہتر ملک, ایک بہتر دنیا دے کر جا سکیں تو بات ہے. اینڈ ان دیٹ ریسپیکٹ یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ سگنیفیکنٹلی, اینڈ آئی آنیسٹلی اینڈ ویری جینوئنلی ایم سیئنگ دس. میں بہت لوگوں کے ساتھ ہی بات نہیں کرتا, میں فیل کرتا ہوں, تو اس لیے میں کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ عمیر. اور انشاءاللہ ایک ملاقات اور ہوگی, اور اس میں ہم ایک اور موضوع پہ جو مشکل موضوع اس پر بیٹھ کر بات کریں گے. تھینک یو جی. دیکھتے رہیے, سوچتے رہیے, سوال کرتے رہیے.